السلام علیکم۔ تو قرآن کو سیکھنے کے آداب اور فرائض کے حوالے سے جو بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو پھر چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تک اس کی رسائی یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، پہچاننا رب کی ذات کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا یا ان کی سیرت کو سمجھنے طریقے یا جو ان کی عملاً جو ان کی پریکٹیکلز کو سیکھنا، اپنی زندگی میں شامل کر لینا، جو ان چیزوں کو وہ نہیں سیکھ پاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دنیا میں جو ہے کامیابی کے لیے، جو دنیا کی کامیابی ہے اس کے حوالے سے علم بھی دے رہے ہیں اور اس پہ اس سے زیادہ برڈن بھی ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو نہ تو ضروری ہے نہ فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم خود سے کر رہے ہیں، ایک ہماری روایتی رسم کہہ لیں، اس کے تحت کہہ لیں، یہ ہم کر رہے ہیں، یا ایک ماڈرن زمانے کے لحاظ سے سوچ سے یہ نظریہ ہمیں کس نے دیا؟ معاشرے نے دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جب بچے کو ہم اس دنیا کے حاصل کرنے یا اور کامیاب ہونے کی اس اندھی ریس میں بھاگنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم خود سے یا معاشرے میں پائی جانے والی سوچ اور قائم نظریہ کے تحت ہی اس بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے اپنے رب کو جان سکے گا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم نے اصل فکر اور تربیت کی بجائے اس بچے کی ساری فکر ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگوا دیتے ہیں یا اس پہ اس کا فوکس کروا دیتے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا وہ اس طرف یا اس لحاظ سے کبھی سوچ ہی پائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے کبھی نہ کبھی، وہ بات الگ ہے، لیکن جو آپ نے عمل کیا یا جو آپ کر رہے ہو، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے ذہن میں موجود نظریہ کو بدلنا جو فطرتی طور پہ نظریہ عادت بن چکا ہوتا ہے، اس کو چینج کرنے کی طرف لانا بچے کو جو ہے بغاوت کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کی تربیت میں قرآن اور باقی عبادت کا اصل سیکھنا بھی اور ان طریقوں کو اس بچے کی فطرت یعنی فطرتی تربیت کرنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انسان بھٹکے گا نہیں، پھر بچہ جو ہے وہ بھٹکے گا نہیں۔ اب جب جس طرح نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا اور پھر اس کے بعد پاک کپڑے اور پاک جگہ اور پھر وضو کر کے نماز پڑھنا ہوتی ہے، عبادت کرنا ہوتی ہے، یہ فرض عبادت پوری کرنے کے لیے اس عبادت کے عمل میں موجود جو فرائض ہمیں بتائے گئے ہیں یا تربیت کیے گئے ہیں، پورا کرنے کے لیے ٹھیک طریقے سے پورے نہیں ہوں گے جو لازمی طور پہ فرض ہیں، نماز یا کہہ لیں یا صرف عبادت کہہ لیں، اس کو پوری نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب رب کے لیے کیا گیا نیک عمل عبادت ہم ادا کر کے جو ہے بھی ٹھیک طریقے سے یا کسی کو تعی یا غفلت کی وجہ سے رب تک اس عمل کو پہنچا نہ سکیں، تو اس عمل کو کر کے بھی محنت کر کے بھی کچھ حاصل وصول نہ کریں، تو پھر کیا کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فرض نماز یا فرض عبادت کرنے کے لیے، نفلی عبادت کرنے کے لیے ان عملوں کی عبادت یا چاہے وہ فرض ہو یا نفلی ہو، ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ عبادت ہوتی ہی جو ہے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور ان ذاتوں کا جو ہے قرب اور محبت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ عبادت کرنی ہے۔ اب ہم میں جو اصل بات کی طرف جو میں آتا ہوں، عبادتوں میں شمار جو ہے قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن کو پڑھنا سیکھنا، یہ تینوں اعمال جو قرآن سے عبادت یا قرآن کے ذریعے سے کی گئی رب کی عبادت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو قرآن کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بھی کچھ چند جو ہے آداب اور فرائض ہیں جن کو پورا کرنے بھی کیے بنا اور غفلت سے بھی یہ عبادت غفلت کی برتائے جانے کے بنا برتر بحاف پہ جو ہے عبادت بھی قرآن کے ذریعے سے یا اللہ کو راضی کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کو پانے کے لیے یہ عبادت بھی پوری نہیں ہو رہی یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس عبادت میں موجود جو فوائد ہوتے ہیں یا فائدے ہوتے ہیں انسان کے لیے یا انسان کے مینول کے طور پر رب نے بھیجی ہے یہ قرآن یا کتاب قرآن کی، تو وہ مینول کو سیکھنے یا سمجھنے کے لیے جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ انسانی فلاح کے لیے، جو اس میں انسانی فلاح کے اور رشتے اور زمین میں موجود پوری انسانی نسل اور مخلوقات کے لیے رب تعالیٰ نے جو ہے قرآن نازل بھی کیا اور اس انسان کو سمجھنے کے لیے ضروری بھی کہا اور تربیت بھی کروائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں سے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو لازمی طور پر جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو ان فرائض کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرائض کون سے ہیں اس کے بارے میں آگے بات کروں گا۔ اصل بات ہمارا ٹاپک یہی ہے
تو اس قرآن کو سیکھنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے بھی کچھ بنیادی فرائض تربیت کیے گئے ہیں جن کو پورا کیے بنا اس عبادت کی بھی قبولیت تک نہ پہنچائے جانے کا جو تصور ہے وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ الٹا، بلکہ ہم اگر ان بنیادی فرائض کو پورے کیے بنا یہ عبادت کریں یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ہم گناہ کے مرتکب ہو رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پر غسل واجب ہے اور آپ ناپاک حالت میں ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ قرآن جیسی کتاب کو چھو بھی لیں، ٹھیک ہے۔ ان فرائض کی تربیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ آداب جن کا تعلق ظاہری دنیا یعنی ہمارے جسم اور مادی دنیا سے ہوتا ہے، وہ چند ایک بیان کرتا ہوں تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے۔ پھر کچھ ایک باطن کی اندر کی دنیا میں موجود جو قرآن سیکھنے کے لیے لازمی اور ضروری آداب ہوتے ہیں، تلاوت کرنے اور غور و فکر کرنے کے لیے جن کا تعلق باطن دل کی دنیا اندر کی دنیا سے تعلق جڑا ہے، وہ نیت سے بھی ہے۔ تو پہلے چند ایک ظاہری دنیا میں یا قرآن کی تلاوت اور سیکھنے کے آداب جو فرائض ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ چند ایک تلاوت قرآن پاک سے پہلے وضو اور طہارت ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے آپ کو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نماز کے لیے ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے بھی شروع میں ضروری ہوتا ہے، اگر پڑھیں گے تو ٹھیک ہے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس پر ہماری نظر پڑھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ کر تلاوت قرآن جائز تو ہے لیکن آداب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب باطن کی دنیا یا ہمارے دل سے ذہن سے جڑے تعلق سے عبادت کو قرآن کو سیکھنے کے آداب اور چند فرائض ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں جس کے بنا قرآن سمجھ نہیں آتا۔ پھر آپ تلاوت تک ہی محدود رہتے ہیں یا ان کے ان الفاظ کو دیکھنے کی عبادت تک محدود رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات قرآن کو سمجھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ جس نے قرآن تجوید سے پڑھا یا اس کے لیے اللہ نے درجہ رکھا وہ شہید کا ثواب ہے۔ تو قرآن پاک کو حفظ کے بعد بھول جانا کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ ہر شے کا زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور وہ خوبصورت آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تلاوت کے دوران فضول بات کرنا، ہنسنا یا لہو لعب کی طرف نظر اور توجہ کرنا وہ مکروہ ہے۔ تو یہ ہے قرآن کے آداب، اور اس عمل یا نیک عبادت کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں کچھ چند فرائض جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں جس کے پورے کیے بنا ہم اس عبادت کے یا نیک عمل کے جو فائدے ہیں وہ روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، ان فوائد تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی شامل ہے، قرآن کو سیکھنا بھی شامل ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا بھی شامل ہے۔ تو غور و فکر کرنا ایسی چیز ہے جو انلمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، ٹھیک ہے، اس کی حد نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت تک کا تعلق ہے وہ آپ کسی حد تک کر سکتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، کتنی تلاوت کر لے گا۔ تو لوگ غور و فکر کرنا وہ لامحدود ہے، تو اس کے لیے قرآن سیکھنا ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے چند آداب تھے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔